تمام تحصیلیں، دوڑ شہر بھی ڈوبا ہوا ہے، جام نواز، میرپور خاص کا، تالکہ حسین بخش مری، جھوڈو، سندھڑی، شجاع آباد، تمام جو تالکے ہیں اس کے وہ پانی کے اندر ہیں۔ میرپور خاص کی کھپرو، سامارو اور کنری 3 تالکے بری طرح متاثر ہیں، اسی طریقے سے بدین اور دیگر ایریاز کے اندر۔ کاچھو بھی وہ جو ریورائن فلڈ جو ماؤنٹین فلڈ کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بارشوں نے نہیں ڈبویا، سیم نالوں کی بریچز نے، سیم نالے پلٹنے کی وجہ سے، سیم نالے ٹوٹنے کی وجہ سے اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر وڈیروں کے، امیروں کے، جاگیرداروں کے، بااثر سیاستدانوں کے قبضوں کی وجہ سے جو آبی گزرگاہیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سندھ میں ڈھنڈ، ڈھورا، لنگ، ان پہ قبضے ہو چکے ہیں۔ کراچی میں گجر نالے کا قبضہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہم پلان بھی کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں غریب لوگ ہیں ہٹا دیے جائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن ان ڈویژنز میں ان نالوں پہ، گزرگاہوں پہ، ندیوں پہ قبضے ہیں۔ مطلب ڈھورو پران نہر نالا جو ہے وہ 700 میٹر کا ہے اور نوکوٹ شہر میں 50 میٹر کا کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ سب، کوئی میر، کوئی پیر، کوئی امیر، کوئی جاگیردار، ان لوگوں نے قبضے کر کے آج جو آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے اس میں 2 چیزیں، ایک تو قدرتی گزرگاہوں پر بڑے لوگوں کے قبضے، سیاسی لوگوں کے قبضے، بیوروکریسی کے لوگوں کے قبضے، پولیس کے لوگوں کے قبضے، اور اس کے علاوہ جو ایل بی او ڈی اور دیگر جو سیم نالے ہیں، سیم نالوں کی گزشتہ 12 سال میں جو ایسی کی تیسی کی گئی ہے، سیم ہر وقت اریگیشن ڈپارٹمنٹ ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو تحفے کے اندر کہ جی 2 سال تم لوٹو، 2 سال تم لوٹو، 2 سال تم لوٹو، 2 سال تم لوٹو، بندوں کے نام پر اربوں روپے لے کر کھا گئے، بھل صفائی کے نام پر اربوں روپے چٹ کر گئے۔ رزلٹ یہ آیا ہے کہ آج سیم نالے ٹوٹنے کی وجہ سے، سیم نالے اوور فلو ہونے کی وجہ سے، سیم نالوں میں شگاف کی وجہ سے آج یہ آدھا سندھ ہمارا ڈوب چکا ہے۔ مطلب بارشوں نے نہیں ڈبویا اتنا جتنا، مطلب میں نے سیلاب زدگاہ نہیں کہوں گا جو اس وقت روڈوں پہ، رستوں پہ، بندوں پہ، روڈوں پر پڑے ہیں، یہ سیلاب زدگاہ نہیں ہے، میں انہیں سندھ کے کرپشن زدگان کہوں گا، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ڈوبے پڑے۔ تو اس کو کون دیکھے گا؟ آپ کو میں مستقل طریقے سے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتا رہا ہوں کہ گزشتہ روز بھی آصف زرداری صاحب اور عذرا پیچو صاحبہ کے حلقے میں ایک مریض کو کئی فٹ پانی سے ریڑے میں ڈال کر گندے پانی سے گزارا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں نوکوٹ میں جو شگاف پڑا ہوا ہے، 600 فٹ کا شگاف جو 3 شگاف ہو چکے ہیں، وہ ہاتھی کی آنکھ بن چکا ہے، بند نہیں ہونے پا رہا شگاف۔ ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس شگاف جوڑنے والا، بند کرنے والا ایک مزدور کی ضمیر نے ملامت کیا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ شگاف اس لیے بند نہیں ہو رہا کہ دن میں شگاف بنایا جاتا ہے، رات کو شگاف کو توڑا جاتا ہے، دن میں لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، رات کو لکڑیاں ہٹائی جاتی ہیں، تاکہ ہر روز 2 3 4 5 لاکھ کا جو خرچہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ لوگ ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے رہیں، مرتے ہیں تو مرتے رہیں، تباہ ہوتے ہیں تو تباہ ہوتے رہیں، شگاف بند نہیں ہو رہے۔ میں جا گیا ہوں 6 روز، ہر جگہ غریب، ہاری، مزدور، بیچارے غریب، چھوٹے زمیندار، عام لوگ، اللہ کے بندے، وہ روڈوں پر ہمیں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہاں یہ مطلب ایک طرف روڈ کے سمندر ہے، دوسری طرف میدان ہے، اس لیے کہ ایک طرف غریبوں کی زمین ہے، دوسری طرف پیپل پارٹی کے مراد یافتہ زمینداروں کی زمینیں ہیں۔ پتھوروں کے اندر وہاں کے تالکے کے صدر اور نائب صدر نے، شورو صاحب ہیں اور عاریسر صاحب ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے مطلب نالیاں بند کر دی ہیں تاکہ پانی جو ڈوبتا ہے ڈوبتا رہے۔ کئی جگہ کے اوپر وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، کٹس مطلب بند کر دیے گئے قدرتی گزرگاہوں کو تاکہ کٹس نہ آگے جا سکیں، کئی جگہ پر ایسا ہوا۔ اب آتے ہیں کہ جی یہ تو ہو گیا، بارش ہو گئی، نالے کمزور تھے ڈوب گئے، بند نہیں بنے تھے ڈوب گئے، پورا ایریا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔
اس کے بعد ریلیف سٹارٹ ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ چلیے, میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہزار خیمہ بستیاں جس کے پلنگ ہے, پلنگ کے اوپر پلنگ ہے, پلنگ پہ چٹائی ہے, اندر بھوکے بچے ہیں جنہیں بھوک ہے, کھانے کو نہیں ہے, پانی کو نہیں ہے, راتوں کو مچھر کاٹ رہا. ہمارے گھر میں کمرے میں 2 مچھر آ جائیں, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. 2 مچھر کمرے میں آ جائیں ہمیں کھجلی ہونے لگتی ہے, اوئے 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 مچھر کھا گئے. پوچھئے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں بغیر کسی چیز کے پڑے ہوئے. ہم وہاں گئے, بندوں پر ہیں, روڈوں پر ہیں, رستوں پر ہیں, گاؤں کے باہر ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں اس میں. کچھ تو چلے ہمارے بیچارے وہ لوگ ہیں بہت ہی مجبور ہیں, ہمارے بیچارے کولی ہیں, بھیل ہیں, اور بیچارے بہت ہی مجبور ہیں, بہت ہی غریب ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو چلے بند پر آ گئے. لیکن ایک اور بھی لوگ ہیں جو پردے داری کی وجہ سے اپنی بچوں کو, خواتین کو نہیں آ سکتے. ان سے تو پوچھئے, ان کے گھر میں 2-2 3-3 فٹ پانی ہے اور اسی گھر میں موجود ہیں وہ لوگ, جو کیسے اپنی بیٹیوں کو, ماؤں کو روڈ پر لے کر آئیں, کیسے ہاتھ پھیلائیں. مطلب ایک تو وہ بیچارے جو آ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ دو, ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا, اور جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کا تو بہت ہی برا حال ہے, ان کو کچھ نہیں مل رہا. گوٹھوں کے اندر پانی ہے, کٹس لگا لیے. مطلب لوگوں نے کہیں کٹ لگا کر ڈبویا, کہیں کٹ بند کر کے ڈبویا, کہیں پانی چھوڑ کے ڈبویا, کہیں پانی روک کر ڈبویا. یہ ہے المیہ اس وقت. اور اس کے بعد میں گیا, اس وقت تک صرف ایریل وزٹ ہوا تھا مراد علی شاہ صاحب کا. اوپر سے گئے تھے, ویڈیوز بنائی تھی, ٹھک 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 ٹھک, ہیلی کاپٹر سے ٹر, وہ بھی ہم نے دیکھا. ہم نے کہا پتہ نہیں ابھی ہیلی کاپٹر سے دیکھ کر گئے ہیں, کل سے انشاءاللہ اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامان تقسیم ہوگا, ایریل اسپرے ہوگا, ایریل راشن بیگز دیے جائیں گے. ہم تو یہی سمجھے کہ ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہیں, کچھ تو لے کر تو جائیں گے. ہیلی کاپٹر کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر پہنچ گیا, بلاول صاحب پہنچ گئے. بڑا زبردست دورہ ہو رہا ہے. ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, اترتے ہیں, 50-60 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں, لیکن وہاں جا کر غریب ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس راشن لائے ہو؟ کہتے نہیں وفاق ہمیں کچھ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مچھردانی لائے ہو 240 روپے والی؟ کہتے نہیں نہیں وفاق پیسے نہیں دے رہا ہمیں. ارے بھائی ماسپل لائے ہو 120 روپے کی, مچھر کاٹ رہے ہیں. کہتے وفاق فنڈ دے گا تو ماسپل لائیں گے, مچھردانی لائیں گے. بھائی راشن لائے ہو 1500 سے 2000 کا بیگ, نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے تو فنڈنگ چاہیے, وفاق نہیں دے رہا. ٹینٹ لائے ہو 3-4 ہزار روپے کا, نہیں نہیں نہیں, وفاق نہیں دے رہا. ظلم ہو گیا, وفاق کچھ نہیں دے رہا, وفاق کچھ نہیں دے رہا, وفاق کچھ نہیں دے رہا. مطلب ہیلی کاپٹروں کے خرچے اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر زیرو پرفارمنس, مائنس پرفارمنس. آپ کے ڈیپٹی کمشنرز جو جاتا بھی ہے برائے نام, اس کو بانٹ دیا جاتا ہے, اپنے سیاسی امیروں کو دے دیا جاتا ہے. وہ راشن لے کر نہ جانے کہاں جاتا ہے. ہزاروں ٹینٹ بتا رہے ہیں, 12,000 روزے دے دیے, 6,000 روزے دے دیے. میرے ساتھ چلیں, 4 پینٹ کہیں نظر آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے, 8 کہیں نظر آتے ہیں, 10 کہیں نظر آتے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. میرپور خاص میں پریس کانفرنس ہوتی ہے, ہمیں بڑی امید تھی, میں میرپور خاص میں تھا کل, مجھے بڑی امید تھی کہ آج بلاول صاحب بتائیں گے کہ اتنے ٹینٹس میں نے وہاں بھجوا دیے, میں دینے جا رہا ہوں, اتنے راشن میں نے وہاں بھجوا دیے. میں نے اپنی تنظیم سے کہا لوگوں میں پہنچو, میں نے اپنی حکومت سے کہا لوگوں میں پہنچو, انہیں ٹینٹ دو, راشن دو, مچھردانی دو. صاف پانی کی قلت ہے, گندے پانی میں آپ کو بتاتا ہوں, گندا پانی پی رہے ہیں, وہی بارش کا پانی پی رہے ہیں. اور یہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں, سن لے جس نے سننا ہے, کہ وبائی امراض پھیلنا شروع ہو چکے ہیں. ڈائریا, کولرا, اسکن ڈیزیز, سب کچھ پھیلنا, میزلز, ہیزا, خسرہ, یہ سب بیماریاں, نزلہ, زکام خوفناک طریقے سے اس علاقے میں پھیل رہا ہے. چونکہ اور کیا پتہ ملیریا وغیرہ بھی ہو, چونکہ مچھر بہت ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے لیے کوئی میڈیکل, مجھے میں قسم کھانے کو تیار ہوں, مجھے ایک موبائل میڈیکل کیمپ مجھے نظر نہیں آیا, مجھے ایک کوئی موبائل میڈیکل گاڑی نظر نہیں آئی. وفاق کی بات کرتا ہوں, بتاتا ہوں وفاق کیا کرے گا, کیا کر رہا ہے, کیسے کرے گا. لیکن 18ویں ترمیم ہے, سارے پیسہ فنڈ سندھ کے پاس ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا. آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں, آپ کا ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا پی ڈی ایم اے ہے, آپ کے ایمرجنسی فنڈز ہیں, ایمرجنسی لگا دی, آفت زدہ بھی قرار دیا, مگر آفت زدہ لوگوں کے لیے کیا کیا. ایمرجنسی لگا دی, ایمرجنسی کی صورت میں عوام کو کیا دیا.
سوائے تنقید. ارے وفاق کو گالی دینے سے، وفاق پہ تنقید کرنے سے غریب کو مچھر کاٹنا نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کو برا بھلا کہنے سے پیٹ نہیں بھرے گا کسی کا. آپ ادھر آ جائیے، شہنواز بھی ادھر آ جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو وفاق کو گالی دینے سے کچھ مچھر نہیں کاٹنا چھوڑیں گے. ہم پہ تنقید سے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. وفاق کو گالی دینے سے کسی کو شیلٹر نہیں ملے گا. وفاق کو گالی دینے سے کسی کا مصیبتیں دور نہیں ہوں گی. وفاق وفاق وفاق، وہاں آپ نے کام کرنا ہے جا کر. وفاق نے یہ نہیں کیا، وفاق نے یہ نہیں کیا. وفاق نے کیا ایک لائن کھولنے کے لیے، ایک کٹ لگانے کے لیے کیا ٹرمپ کو بلائیں گے کہ جی ٹرمپ کو بیرونی امداد بھیجے؟ اقوام متحدہ ہے کہ ایک گوٹ ڈوب رہا ہے، وہاں ایک ایکسکیویٹر مشین چاہیے جو 4-5 ہزار کی کرائے پہ مل جاتی ہے. وہ آپ کا ڈی سی نہیں کر سکتا. مچھردانی ہے 240 روپے کی مچھردانی، میں بھی 5000 بانٹ کے آیا ہوں. کیا مچھردانی کے لیے بھی آپ کو بیرونی امداد چاہیے، پیکج چاہیے کوئی؟ سندھ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ ظلم کی بات ہے. لوگ بھوک مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، مچھروں میں ہیں، بندوں پر ہیں، اور کس نے ڈبویا؟ بارش نے نہیں ڈبویا، آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈبویا. سندھ حکومت کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی نے ڈبویا، نہ بند برا عرب. میں اپیل کرتا ہوں نیب سے، چیف جسٹس صاحب سے، سندھ ہائی کورٹ سے، کہ جتنے 12 سال میں اریگیشن کے منسٹرز رہے، سیکٹریز رہے، ڈائریکٹرز رہے، ایس سی رہے، ایکسین رہے، ایس ڈی او رہے، حلقہ کے داروغے رہے، وہ کہتے ہیں وہ جو بل سے چلانے والے، ان سب کے اثاثوں کو چیک کریں. سارے کھرب پتی ہیں، ایس ڈی او بھی کھرب پتی، ایکسین ٹریلینر، ایسی ٹریلنر، وزیر تو پوچھے ہی نہ. اور وزیروں کے ساتھ ساتھ جو ٹھیکہ جن کے پاس ہوتا ہے، منسٹر ایک ہوتا ہے، ٹھیکیدار دوسرا ہوتا ہے. ظلم ہے. آبادگار بھی کل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے جو انلیگل قبضے ہیں انہوں نے ڈبویا، ہمیں نالوں نے ڈبویا، ہمیں آر بی او ٹی نے کب. لیکن یہاں ایک ہی رٹ ہے، پیسہ 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 پیسہ. پیسہ بھی مل جائے گا، پیسہ مل بھی رہا ہے، لیکن شاید جب تک آپ کی رٹ، جب تک آپ کے پاس یہ پیسہ جو آپ مانگ رہے ہیں پہنچے، شاید غریبوں کو بیماریاں لگ چکی ہوں، شاید بہت سارے لوگ مر چکے ہوں، شاید ان کی بد دعائیں لگ چکی ہوں، ہم سب کو لگ چکی ہوں. سوائے پیسے کی رٹ نہ لگائی. یہ پیسہ تو ملتا رہا ہے، ہزاروں ارب پچھلے 12 سال میں ملے ہیں. کل ایک چینل نے دکھایا کہ اس دوران جب سے پیکج اناؤنس کیا ہے 19 دفعہ پیسہ 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 کی رٹ لگائے. بھائی پیسہ مل جائے گا، پیسہ کہیں نہیں جائے گا. جو کھانا ہو کھا لینا. خدا کے لیے اس وقت مدد کرو، چونکہ ہمارے پاس سرکاری مشینری نہیں ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ہم گورنر سندھ نے 1 لاکھ راشن بیگ کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کروائی ہے، گورنر پنجاب کی کوارڈینیشن کے دارالسلام کے ذریعے. اس کے بعد ہم نے میں اپیل کرتا ہوں جو این جی اوز ہیں، جائیے دیکھیں وہاں کیا حال ہے. رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آہدِ سندھ میں ابھی تک بارشوں کا پانی جمع ہے، خاص طور پر میرپور خاص، کھپرو، بدین زیادہ متاثرہ اضلاع میں ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبے میں کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب صورتحال یہ بھی ہے